رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت کم و پیش دنیا میں 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان میں سے چن چھانٹ کر اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور اللہ رب العزت کا وعدہ ایمان والے سے ہے۔ جنت کا وعدہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو کہا ہے۔ جنت کو جانے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے، اور فرمایا جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں جو یہ زندگی دی ہے، یہ مختصر چھوٹی سی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عمریں 60 یا 70 سال کے درمیان، 60 سال جئیں یا 70 سال یا 100 سال بھی جئیں، ایک دن جو ہے ہمیں دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی ہے، نہ دنیا چھوڑ کر جانے میں ہماری مرضی ہے۔ نہ ہماری مرضی سے ہم لوگ دنیا میں آئے، نہ ہماری مرضی سے دنیا چھوڑ کر جائیں گے۔ نہ آنے میں مرضی ہے، نہ جانے میں مرضی ہے، تو جو درمیانی زندگی ہے اسے ہم لوگ اللہ رب العزت کے حکم پر چلائیں گے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی لمبی زندگی آنے والی ہے، وہ زندگی جو ہے آخرت کی زندگی ہے۔ ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی فکر کرنا ہے۔ ہم تمام کاموں کے لیے انتظام پہلے ہی کر لیتے ہیں۔ سردیوں سے پہلے گرم کپڑوں کا انتظام کر لیتے ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈک کا انتظام کر لیتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی دوپہر اور رات کے کھانے کا انتظام کر لیتے ہیں۔ رات گھر جانے سے پہلے صبح کے ناشتے کا سامان لے لیتے ہیں۔ بارش میں نکلنے سے پہلے چھتری کا انتظام کر لیتے ہیں۔ رات میں نکلنے سے پہلے روشنی کا انتظام کرتے ہیں۔ لمبے سفر پر جانے سے پہلے مکمل تیاری کرتے ہیں۔ لیکن قبر کی طویل زندگی کے لیے تیاری کرنے پر آمادہ نہیں، بلکہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، دیکھیں گے بعد میں۔ وشنا بھی بولتی سو بعد میں دیکھیں گے بھی، پہلے کاما ہو جان دے، فرصت ملیں دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، تم جنت میں میری ساتھی بننا چاہتی ہو، 3 باتوں کا خیال رکھنا۔ اس میں ایک بات یہ فرمائی، دنیا کا توشہ اتنا لینا جتنا مسافر کے لیے کافی ہے۔ ہم سب دنیا میں مسافر ہیں۔ انسان موت کے بعد 9 آرزویں کرے گا۔ اے کاش میں مٹی ہوتا، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، اے کاش مجھے میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی، اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنا لیتا، وہاں کی پچھتاوا ہمیں نہیں کام آئے گی۔ اور فرمائے گا، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، اے کاش میں نے اپنے رب
کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ ادھر کا پچھتاوا ہمیں کوئی کام نہیں آئے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، موت کے بعد ساتھ ساتھ رہنے والا جب میت کو قبر میں رکھا جائے گا تو ایک شخص مثالی صورت میں اس کے پاس آ کر کہے گا، اے فلاں، ہم 3 افراد تھے۔ ایک تو تمہارا رزق و مال تھا جو تمہاری زندگی کے ایام ختم ہو جانے کے بعد ختم ہو گیا۔ دوسرا تمہارا اہل و عیال و رشتہ دار تھے جو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اور تیسرا میں تمہارا اعمال ہوں جو تمہارے ساتھ ساتھ موجود ہوں۔ میں وہی ہوں جسے تم سب سے زیادہ بے اہمیت سمجھتے تھے۔ نہ ہمارے خبر میں نہ مال آئے گا نہ رشتہ دار آئیں گے، صرف آئے گا تو صرف ہمارا اعمال آئے گا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں 4 سوالات کروں گی، اس کا جواب دے دو تو میں تمہارے سے نکاح کر لوں گی۔ پہلا فرمایا، قیامت کے دن اللہ پاک نام اعمال تولیں گے تو میرا جو اعمال کا پلڑا ہے وہ نیکیوں کا پلڑا بیٹھے گا یا گناہوں کا؟ فرمایا، اللہ عالم، مجھے معلوم نہیں۔ بعد دوسرا فرمایا، اللہ پاک قیامت میں نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دیں گے یا دائیں ہاتھ میں دیں گے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ عالم، مجھے پتہ نہیں۔ تیسرا فرمایا، تب میں پلصراط پر اللہ مجھے چلائیں گے تو یا میں کٹ کر جہنم میں گر جاؤں گی یا پار ہو جاؤں گی؟ انہوں نے فرمایا، اللہ عالم۔ چوتھا فرمایا، جب میری روح قبض کریں گے تب مجھے سختی سے روح میری نکالیں گے یا آسانی سے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ عالم۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ بھائی جاؤ، جا کر موت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کے لیے نہیں، آخرت بنانے کے لیے۔ اللہ نے ہمارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، وہ جنت جو ہر ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہ جنت جو ہر ہمیشہ کی جوانی ہوگی، وہ جنت جو ہر ہمیشہ کی صحت ہوگی، وہ جنت جو ہر ہمیشہ کی خوشی ہوگی۔ ہر طرح سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اس لیے ہمیں فکر کی ضرورت ہے، اس لیے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ضروری ہے۔ ادھر دنیا پر تو مال چلتا ہے، آخرت میں اعمال چلتا ہے، اس لیے نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ذکر، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔